بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سمینہ خالد آپ کی اچھی صحت اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو قواعد میں جملے کی اقسام اور جملے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملے کی چند مثالیں دیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ زینب نے کھانا کھایا، شوق سے علم حاصل کرو، تحریم بہت ذہین ہے، مائدہ نے سبق پڑھ لیا، لڑکے کھیل رہے ہیں، واصفہ نے جملے لکھے، شہرزاد آج بہت خوش ہے۔ ویری گڈ۔ یہ جملے اسم، فعل اور حروف کی مناسبت سے ترتیب پاتے ہیں، اور یہ جملے مثبت بھی ہو سکتے ہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں، سوالیہ اور ندائیہ بھی ہو سکتے ہیں، فجائیہ اور استجابیہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان جملوں کو ہم موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو جملہ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہمیں پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جنہیں اسناد کہتے ہیں۔ اسناد مسند الیہ اور مسند کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مسند الیہ اور مسند دونوں کو ملا کر اسناد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سعید رحم دل ہے۔ سعید جملے کا پہلا حصہ مسند الیہ اور رحم دل جملے کا دوسرا حصہ جسے سعید کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ رحم دل ہے، مسند۔ اگلی مثال دیکھیے، علی نے خط لکھا۔ علی جملے کا پہلا حصہ مسند الیہ اور لکھا جملے کا دوسرا حصہ مسند۔ یعنی رحم دلی کو سعید کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اور خط لکھنے کو علی کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں جملے کی اقسام کی طرف۔ جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں۔ یعنی جملے کا پہلا حصہ مسند الیہ اور جملے کا دوسرا حصہ مسند دونوں اسم ہوں، اور جس کے آخر میں فعل ناقص آئے۔ فعل ناقص جملے کی تکمیل کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دونوں حصے اس مثال میں واضح کیے گئے ہیں۔ مثال ہے، عمران بڑا ذہین ہے۔ اس جملے میں عمران جو کہ جملے کا پہلا حصہ مسند الیہ اور بڑا ذہین اس میں صفت جملے کا دوسرا حصہ مسند، اور ہے فعل ناقص جو کہ اس جملے کی تکمیل کر رہا ہے۔
اب ہم علم نحو اور ترکیب نحوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نحو قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، یعنی جملے یا بات چیت میں الفاظ کا ایک دوسرے سے اور جملوں کا ایک دوسرے سے باہمی تعلق علم نحو کہلاتا ہے۔ اس علم کو جاننے والا کلام میں غلطیاں نہیں کرتا، یعنی ہم جو بات چیت کرتے ہیں وہ گرامر کی روح سے، قواعد کی روح سے، غلطیوں سے پاک ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے ترکیب نحوی۔ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر چیز کسی نہ کسی ترکیب سے بنتی ہے، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جملہ بھی مختلف اجزاء سے مل کر بنتا ہے، اس میں اسم بھی ہوتے ہیں، اس میں افعال بھی ہوتے ہیں، اس میں حروف بھی ہوتے ہیں، اور ان تمام کو ملا کر ایک جملہ مرتب ہوتا ہے۔ تو جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، قواعد کی روح سے یہ بتانا کہ جملے کا یہ جز اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کیا ہے، اور پھر ان کے آپس کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا، یعنی یہ بتانا کہ اسم کا حروف کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسم کا افعال کے ساتھ کیا تعلق ہے، فاعل کا مفعول کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور فاعل اور مفعول کا فعل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کو ترکیب نحوی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جملہ اسمیہ کے اجزاء کی طرف۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ اسم یا مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ کوئی بھی جملہ اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ کون کون سے؟ اسم یا مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ اب ہم ان اجزاء کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جو جز ہے وہ ہے اسم یا مبتدا۔ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو اسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسم یا مبتدا۔ یعنی جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے اسم یا مبتدا کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز خبر، جملہ اسمیہ کے مسند کو خبر کہا جاتا ہے، یعنی جو جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اسے خبر کہا جاتا ہے، جو اسم کے بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ کا تیسرا جو جز ہے وہ ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کر دینے کے بعد جب تک کسی دوسرے اسم یا صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ جیسے علی عقل مند ہے۔ علی اسم یا مبتدا، عقل مند اسم، اس میں صفت ہے اور ہے فعل ناقص۔ تو اگر اس جملے علی اور ہے کے درمیان سے اس عقل مند کو نکال دیا جائے تو یہ جملہ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں صفت یا اسم جو ہے وہ فعل ناقص کے مفہوم کو مکمل کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ متعلق خبر درمیان میں یہ اصطلاح ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ تو بچوں، متعلق خبر جملہ اسمیہ کا ایک ایسا جز ہے
جو کسی جملے میں موجود ہوتا ہے اور کسی جملے میں موجود نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس لیکچر میں متعلق خبر کے ساتھ مثالیں آپ کو بتائیں گے اور متعلق خبر کے بغیر بھی جملہ اسمیہ کی آپ کو مثالیں ترکیب نحوی بتائیں گے. تو جملہ اسمیہ میں متعلق خبر جو ہے یہ خبر کی وضاحت کرنے والے الفاظ کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ الفاظ جو خبر کے بارے میں مزید وضاحت کر رہے ہوتے ہیں انہیں متعلق خبر کہا جاتا ہے. افعال ناقص کیا ہیں؟ چند افعال ناقص جو کہ جملہ اسمیہ کے جملے کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، جملہ اسمیہ کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، وہ یہ ہے، ہیں، تھا، تھے، تھیں، ہوا، ہو گیا، ہوگا، بن گیا. اس کے علاوہ رہا، بنا، نکلا وغیرہ. اور ایسے تمام افعال جن میں پڑھنے، لکھنے، کھانے، پینے، کھیلنے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے کی طرح کسی کام کے کیے جانے کا تصور نہیں ملتا. یہ تمام کے تمام افعال ناقص کہلاتے ہیں. جملہ اسمیہ کی چند مثالیں. یہ جملہ اسمیہ کی وہ مثالیں ہیں جو متعلق خبر کے بغیر ہیں. عرفان نیک ہے، امجد کامیاب ہو گیا، ارشد فیل ہوا، اکبر افسر بن گیا، عمران چالاک نکلا اور مسجد وسیع ہے. اب ان مثالوں کی ترکیب نحوی کیسے کی جائے گی؟ بیٹا آپ دیکھیے ترکیب نحوی کیا ہے؟ ان مثالوں کے اجزاء کو الگ الگ کرنا. تو ان تمام مثالوں میں اسم کا جو پہلا حصہ ہے، جملے کا جو پہلا حصہ ہے، اسم یا مبتدا، مسند الیہ، عرفان، امجد، ارشد، اکبر، عمران اور مسجد، یہ سب کے سب مبتدا ہیں، اسم یا مبتدا ہیں. مبتدا سے مراد ہے ابتدا کرنے والا. اس کے بعد جملے کا دوسرا حصہ مسند جو کہ خبر ہے، نیک، کامیاب، فیل، افسر، چالاک اور وسیع. اور ان مسند الیہ یعنی اسم اور مبتدا اور خبر کی تکمیل کرنے کے لیے جو افعال ناقص استعمال ہو رہے ہیں وہ ہیں تھا، ہو گیا، ہوا، بن گیا، نکلا اور ہے. یہ تھی جملہ اسمیہ کے سادہ جملوں کی ترکیب نحوی. اب ہم جملہ اسمیہ کی مثالیں متعلق خبر کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کی ترکیب نحوی کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سعید گھر میں موجود ہے، سعید گھر میں موجود ہے. عرفان امتحان میں کامیاب ہو گیا اور عرفان اس سال امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب ان مثالوں کی ترکیب نحوی کیسے کی جائے گی؟ جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی متعلق خبر کے ساتھ اسم یا مبتدا سعید، عرفان اسم یا مبتدا، متعلق خبر جو کہ خبر کے بارے میں وضاحت کر رہی ہے، گھر میں ہے فعل ناقص، سعید کہاں موجود ہے؟ گھر میں. عرفان کامیاب ہو گیا، عرفان کس چیز میں کامیاب ہو گیا؟ امتحان میں. تو لہٰذا عرفان امتحان میں کامیاب ہو گیا فعل ناقص. تو عرفان امتحان میں متعلق خبر، عرفان اسم یا مبتدا، خبر کامیاب اور ہو گیا فعل ناقص. اگلی اگزامپل میں عرفان اسم یا مبتدا. اب اس میں
متعلق خبر کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے جملے میں کہا گیا امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سال امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کی وضاحت کس طرح سے کی۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے آج کے لیکچر میں یہ پڑھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے جملہ کہلاتا ہے۔ جملے کی اقسام کون کون سی ہیں؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے حصے کون کون سے ہیں؟ مسند الیہ اور مسند، ان دونوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ اسناد۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ اسم مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص۔ اور جملہ اسمیہ کی مثالوں کے ذریعے وضاحت اور ترکیب نحوی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر امتحانات میں ترکیب نحوی کا کویسچن آتا ہے تو عام طور پر تو یہ سوال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ درج ذیل جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے۔ لیکن بعض اوقات جملہ اسمیہ کا جو سوال ہے وہ اس انداز میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے جملے کی تقطیع کریں۔ تقطیع کرنے کا مطلب ہوتا ہے جملے کو کاٹیں، اسے تقسیم کریں، اس کے اجزاء کو الگ الگ کریں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ کبھی کبھی امتحانات میں اس انداز میں بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ کے لیے ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے درج ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کرنی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کون سے جملے ہیں، جملے کی کون سی قسم ہے۔ جملے یہ ہیں: بلال بہت ہوشیار ہے، عرصہ دیانتدار ہے، وقار اپنے کام میں مگن تھا، شاہد اور امان حاضر تھے، اور تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا آج کا لیکچر۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں زیر بحث لائیں گے اور اس میں ہم جملہ فعلیہ کے اجزاء، جملہ فعلیہ کی مثالیں اور ترکیب نحوی کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔